اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس نے کس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پالے ہوئے شیر نے یزیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی کے اندر شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیسے آیا، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تم لوگوں کو کچھ نقصان نہیں دے گا۔ پیار دوستو، یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کے اندر فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ ہو۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی کی یہ درد بری فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، اور میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، ان سے زیادہ یتیموں کو پیار اور محبت کرنا اور ان کی پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ فرمانے لگے کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور اس شیر کے بچے کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ ہر وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کے بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ شیر کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے کہ کہیں جانے انجانے میں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن ہی سے اس شیر کے ساتھ رہے تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے والہانہ محبت تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ مسکرانے لگے اور آپ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمانے لگے
کہ اے بابا جان جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی گفتگو کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بابا جان آپ مجھے آج کے دن کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے آج کے دن تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بابا جان کہ باہر دیکھیں شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں پر جائے گا، یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ پیارے دوستو، جب رات کو تہجد کا وقت شروع ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کا حکم، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحارث سے پوچھنے لگے کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو الحارث عرض کرنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات ضرور ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شعر سے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہی چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت ابو الحارث عرض کرنے لگا کہ اے میرے مولا مجھ کو آواز کون دے گا، آپ یا آپ کے بھائی؟ اس وقت امام حسین رونے لگے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے کہ اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا آواز دیں گی۔ پیار دوستو، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیر کو آواز دی تھی۔ پیار دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحارث سے فرمانے لگے تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، اس طرح ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم مان کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب وہ وقت آیا کہ جب 10 محرم الحرام کو عاشورہ کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و غل مچ گیا۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لعین کہنے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں کہ اے سیدہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کشتی کی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ مت کرنا اور مجھ کو اذیت نہ دینا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی شیر نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو وہ شیر اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کو سیدھے رستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی کہ اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اس طرح پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئی اور جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ چنانچہ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی تو وہ شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحارث شیر کو سارا واقعہ بیان کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اب یہ یزیدی ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔
حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم کے ساتھ اپنے سر کو رکھ کر روتا رہا۔ ادھر جب یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ پلٹ کر واپس دیکھ سکیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اس شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر اپنے سر کو رکھ کر زاروں کی طار روتا رہا، اور اس طرح ابو الحارث نے یزیدیوں کے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال ہونے سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔